اللہ کا قرآن سارے عالم میں ترقی کر جائے اور ہر ایک کے سینے کے اندر محفوظ ہو جائے۔ اللہ ایک دن مدارس کے جلسے چل رہے ہیں، ایک دن میں اللہ والے بیان فرما رہے تھے، سبحان اللہ، قیامت کا دن ہوگا، حافظ قرآن جیسا کیسا بھی آوے گا، مکھیاں وہیں آتی ہیں جہاں شہد زیادہ ہوتا ہے، کیڑیاں وہیں آتی ہیں جہاں چینی کھانڈ زیادہ ہو۔ فرما حافظ قرآن سے اگر گناہ ہو بھی گئے، اگر غلطیاں ہو بھی گئی، لوگوں کی تنقید کا نشانہ بن گیا، قیامت کا دن ہوگا، میدان معاشر میں دنیا منظر دیکھے گی کہ ابھی جہنم کا فیصلہ ہوا، ابھی جہنم کا فیصلہ ہوا، مالک کائنات کا دریائے کرم جوش میں آئے گا۔ اللہ فرمائیں گے میں نے تیرے سینے میں اس لیے قرآن پاک رکھا تھا کہ میں تجھے جہنم کا ایندھن بناؤں، نہیں، تجھے قرآن کا حیا نہ آیا، مجھے قرآن کا حیا آیا، جا تیرے سینے میں بے شک تھوڑی دیر رہا، اس کی برکت سے میں نے تیرے گناہوں کو معاف فرما کے جنت الفردوس کا فیصلہ کر دیا ہے۔ جیسا تیرے میرے واسطے کریم ہے ویسے ہی قرآن پڑھنے والے واسطے کریم ہے۔ قیامت کا دن ہوگا، کچھ لوگ ایسے آئیں گے، میرے عزیزوں فرمایا بندہ غلطی کرے اللہ سے معافی مانگ لے، غلطی کرے اللہ سے معافی مانگ لے، بعض کہتے ہیں تیری تو معافی کا توبہ کا اعتبار کوئی نہیں، تیری تو غلطی کا، تیری تو توبہ کا، معافی مانگنے کا، رونے دھونے کا اعتبار کوئی نہیں۔ رات کو روتا ہے لیلۃ القدر کی راتوں میں، شب برات کی راتوں میں روتا ہے، دل کے اجالے میں گناہ کرنے لگ جاتا ہے۔ قیامت کا دن ہوگا، اللہ اکبر، اللہ جل شانہ سامنے کھڑا کریں گے اور فرمائیں گے بتا غلطی کیوں کرتا تھا اور غلطی کر کے معافی کیوں مانگ لیتا تھا؟ الہ العالمین معافی اس لیے مانگتا تھا تیرا ڈر اللہ جل شانہ مجھے تیرا ڈر مجھے اللہ تیرا ڈر مجھے لگتا تھا کہ میں تیری پکڑ میں نہ آ جاؤں۔ اور فرمایا غلطی کیوں کرتا تھا؟ یا اللہ شیطان میں کہا دیتا تھا، اس امید سے اللہ معافی مانگتا تھا کہ تو ناراض نہ ہو جائے، اور معافی کیوں مانگتا تھا کہ مجھے پتا تھا کہ میرا اللہ تو میرے گناہوں کو معاف کرے گا۔ اللہ فرماتے ہیں بندے دیکھو اس بندے کا میرے بارے میں گمان کیا ہے، یہ بندہ گناہ کر کے میرے سے ڈرتا ہے کہ اللہ ناراض نہ ہو جائے اور معافی پہ امید رکھتا ہے مجھے اللہ معاف فرمائے گا۔ یہ بندے تو کیا رکھے گا، میں نے اسی گمان پر تیرے سارے گناہوں کو معاف فرما کر تیری مغفرت کا فیصلہ کر دیا۔ اللہ اپنے بندے کو اپنے قریب کرنا چاہتا ہے۔ وقت کا حکمران ہو، پاکستان کا وزیر اعظم ہو، میرے محترم دوستوں بزرگوں، 100 روپیہ وزیر اعظم صاحب کو دے دو، اپنے قریب کرے گا؟ نہیں، یہ تو میرا مالک ہی ہے۔ 5 روپے زمین پر خدا کے بندوں کو دے دو، قرب اس کا مل جائے گا۔ میرے عزیزوں کسی حاجت مند کی حاجت کو پورا کر دو، عرش کا سایہ نصیب ہو جائے گا۔ اس سے بڑی انسان کی خوش بختی کیا ہوگی؟ قیامت کا دن ہوگا، اے بندے بتا کون سا عمل لے کے آیا؟ کسی میں ریاکاری آ جائے گی، کسی میں دکھلاوا آ جائے گا، کسی میں نمود و نمائش آ جائے گی۔ اللہ فرمائیں گے بتا کون سا عمل لے کے آیا، بتا کہاں تیری بخشش کا فیصلہ کرو۔ جب نا امیدی اور مایوسی ہو جائے گی، اللہ فرمائیں گے سر اٹھا، میرا تیرے پاس تیرا میرے پاس ایک عمل ہے۔ الہ العالمین وہ کون سا عمل ہے؟ فرمایا صبح کا وقت تھا، غالباً بخاری شریف میں حدیث ہے، فرمایا صبح کا وقت تھا، اپنے گھر سے نکلا، خاردار لکڑی یا تکلیف دینے والی چیز رکاوٹ کر پہ مسلمانوں کی آمد و رفت میں رکاوٹ والی چیز راستے میں پڑی تھی، بندے کوئی نہیں دیکھ رہا تھا، نیچے تو اوپر میں تھا، تو نے وہ چیز اٹھا کر گلی کے کنارے پہ رکھ دی تاکہ کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ اے بندے یہ عمل خالص میری رضا کے لیے تھا، اس عمل کو میں نے قبول کر کے تیرے پہاڑوں جتنے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ نعرہ تکبیر!